ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبروه تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے
اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، بخششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ والنجم کی آیت ہے۔ سورہ نجم قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 23 ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنے آپ اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، بے شک وہ رب خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، بے شک وہ رب خوب جانتا ہے تم میں پرہیزگار کون ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن شیطان جب اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، اور جب شیطان اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات لوگوں میں ظاہر ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی لوگوں میں مشہور ہو جائے، اور پھر گاہے بگاہے وہ اپنی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ وہ خود بھی اپنی تعریف کیا جانا پسند کرتا ہے اور خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر بندہ ازراہ تکبر اپنی تعریف کرے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، باقی جتنے ہیں سب نیچے ہیں، اگر کوئی شخص ازراہ تکبر اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنی تعریف کیے جانے کو پسند کرتا ہے تو یہ امر مردود ہے، یہ فعل مردود ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ازراہ تشکر گاہے بگاہے کبھی اگر اپنی تعریف کر دیتا ہے، یا اپنی کوئی خوبی جو اپنی علمی خوبی ہے یا عبادت کی خوبی ہے، اپنی کوئی خوبی لوگوں میں بیان کر دیتا ہے، جس سے مقصد تکبر کرنا یا تفاخر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کیا جائے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ عمل کروں، میں یہ بات بتاؤں تو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ اگر اس طرح کی نیت ہو جائے تو وہ عمل کرنا، وہ اپنی تعریف کرنا، یا اپنا کوئی فعل یا اپنا کوئی پوشیدہ عمل لوگوں میں ظاہر کر دینا، اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اکابرین ہیں کہ وہ گھر کے اندر بھی عمل کریں، تو بسا اوقات ایسی بہت سی احادیث یا ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے خود ہی بیان کیا، آج میں نے اتنی رکعت نماز پڑھی، آج رات کی تاریکی میں میں نے اتنی عبادات کی ہے، تو اس سے ان کا مقصد تکبر کرنا نہیں ہوتا، تفاخر مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہو، اس کا تشکر ہو جائے، اور سننے والے بھی اس بات پر آمادہ ہو جائیں اور ان کے دل میں بھی شوق آئے اور وہ بھی یہ عمل کرنے لگ جائیں۔ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ تو یہاں جس بات سے منع کیا وہ ازراہ تکبر اور ازراہ نخوت کے، اپنے آپ کو بیان کرنا، اپنی خوبی بیان کرنا، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا، اور ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی طہارت بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ جانتا تھا، جب تم پیدا ہوئے، جب تم کوئی عمل کرنے والے نہیں تھے اس وقت بھی جانتا تھا، اور اب جب تم عمل کر رہے ہو تب بھی جانتا ہے، بلکہ تمہارے عمل کی نیت کے نیت ہونے سے پہلے اس عمل کو جانتا ہے۔
تو رب خوب جانتا ہے تم میں سے پاکیزہ کون ہے، رب خوب جانتا ہے تم میں سے واقعی صاحب طہارت کون ہے، اور واقعی کون شخص ہے جو ازراہ تشکر بیان کر رہا ہے اور کون ہے جو ازراہ تکبر بیان کر رہا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ چلتے پھرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے انسان اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اپنی تعریف کیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، ایسے عمل سے منع فرمایا۔ چنانچہ گفتگو یہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے ایک مختصر سا شان نزول بھی ہے جسے امام مظہری نے بیان کیا۔ تفسیر مظہری میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے، تو وہ آئے اور آ کر ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے، جو معصوم بچہ ہوتا ہے، جو بے گناہ ہوتا ہے، جس کے عمل کی کوئی پکڑ نہیں ہے، جو غیر مکلف ہوتا ہے، جو نابالغ بچہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا، اگر وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اگر وہ روزہ رکھے نہ رکھے، کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اسلام کے تمام احکام جب انسان بالغ ہو جائے یا قریب البلوغ ہو جائے اس وقت پہنچتے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے جو معصوم بچہ ہے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں میں سے ایک یہودی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بچے پر کوئی گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بے شک اس بچے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بس ایسے ہی ہم یہودیوں کا معاملہ ہے، جس طرح یہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہے، ایسے ہی ہم خاندان یہود میں جتنے ہیں سب کے سب گناہوں سے پاک صاف ستھرے ہیں، اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء میں سے ہیں، ہماری نسلوں میں سے انبیاء کرام آتے رہے، اس وجہ سے اللہ نے ہماری نسلوں کو اور ہمارے اعمال کو پاکیزہ رکھا ہے۔ ہم جو عمل صبح کرتے ہیں شام تک ہمارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر ہم کوئی گناہ رات میں کریں تو صبح تک ہمارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ بچہ گناہوں سے پاک صاف منزہ ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہم یہودیوں کو ہر گناہوں سے پاک صاف اور منزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بچہ تو غیر مکلف ہے، اس وجہ سے گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہے، تم مکلف ہو، تم اگر اس وقت بھی میری نبوت کو تسلیم نہ کرو، میرے رب کی بندگی نہ کرو اور مجھے اللہ کا رسول نہ مانو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ تم اگر صبح کوئی گناہ کر لو تو شام میں وہ گناہ ختم ہو جائے، شام کوئی گناہ کرو تو صبح وہ گناہ ختم ہو جائے۔ یہ تو خوش فہمی ہے، یہ تو خوش فہمی ہے، اور یہ اپنے آپ میں خود ہی تعریف کرنا ہے، یہ تو خود پسندی ہے، اور یہ خود ہی اپنے آپ میں تعریف کرنا ہے، اور رب عز و جل اپنی تعریف خود کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوش فہمی کا، خود پسندی کا اس طرح سے جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیزگی اپنی طہارت خود بیان نہ کرو، وہ رب جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ جب وہ رب جانتا ہے پرہیزگار کون ہے، اور جب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پرہیزگاری کی سزا یا جزا، پرہیزگاری کی جزا اور پرہیزگار نہ ہونے کی سزا، ان دونوں کا تعلق رب کی بارگاہ سے ہے، تو پھر بندوں کو بتا کر فائدہ کیا ہے؟ آپ نے جو بھی اچھا عمل کیا رب کے لیے کیا نا، تو جب آپ نے کوئی بھی پرہیزگاری کیا ہے، جب آپ نے رب کے لیے کیا ہے، تو پھر بندوں سے تذکرہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ ایک ہی تو مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ بندے آپ کی نیک نامی دیکھیں، آپ کے اعمال دیکھیں، اور آپ سے مرید ہو جائیں، آپ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ تو پھر آخرت میں یہی ہوگا، جب بندہ اپنے تمام اعمال آخرت میں گنوائے گا تو رب فرمائے گا، تم نے اپنے اعمال ان بندوں
کے لیے کیے تھے، میرے لیے تو کیے نہیں. تمہارے اعمال تو اس وجہ سے تھے تاکہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، تو اس کا بدلہ تو دنیا میں دیا جا چکا. لوگوں نے تمہیں دنیا میں اچھا کہہ دیا، لہذا تمہارے جتنے اعمال تھے وہ للہیت پر مبنی نہیں تھے، وہ اخلاص پر مبنی نہیں تھے. اس وجہ سے تمام اعمال ختم ہو گئے. اس مضمون کی احادیث بہت ہیں. تو اپنے آپ کو اچھا کہنا اور اپنے آپ کو اچھا سننا، اپنی نیک نامی سننا، اپنی پاکیزگی سننا اور اپنی تعریف خود اپنی زبان سے کرنا یا لوگوں سے اپنی تعریف ہی سننا، اسے خود پسندی کہتے ہیں. خود پسندی، اردو میں اسے خود پسندی کہتے ہیں اور عربی میں اسے عجب کہتے ہیں، عین جیم بے، عجب. اور یہ تکبر، خود پسندی، یہ قریب قریب ایک ہی طرح کے جذبات ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب یہ خود پسندی کا جذبہ انسان کے دل میں آ جائے تو انسان ہر ایک کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اگر اس کی کوئی غلطی اس کے سامنے بیان کر دے تو وہ برا سمجھے گا، اور اگر اس کی تعریف، بھلے جھوٹی تعریف اس کے منہ میں کی جائے تو وہ اسے ہمدرد سمجھے گا، اسے اچھا سمجھتا ہے. تو ایسا شخص جو اپنی تعریف کیے جانے کو اچھا سمجھے اور اپنی تعریف سننے کو بھی اچھا سمجھے، اسے خود پسندی کہتے ہیں. اس شخص کو خود پسندی کو پسند کرنے والا کہتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے بندوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے. اس طریقے سے اس حدیث سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ زمین میں یہود، قوم یہود سب سے بڑھ کر مردود اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر سب سے بڑھ کر خود پسندی آ گئی تھی، اور آج کے دن تک ان کے اندر سب سے بڑھ کر خود پسندی موجود ہے. ہم تو اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روشن خیالی کی طرف اس قدر زیادہ چلے جاتے ہیں کہ یہودیوں کو بھی ہم اپنا بھائی، اپنی بہنیں کہنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، صراحتاً موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر نہیں بلا مبالغہ درجنوں مقامات پر فرمایا، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت کرو. یہ کبھی تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے. اور خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہود و نصارہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہو، وہ تم سے دوستی پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہیں بھی یہودی نہ بنا دیں، جب تک تمہیں بھی عیسائی نہ بنا دے. تو یہ ہم ان کی طرف محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے اور جو ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، اور ان کا عقیدہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین میں رہنے کا حق فقط انہی کو ہے. باقی جتنی قومیں ہیں وہ سب بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، باقی سب جانوروں کی طرح ہیں، انہیں زمین میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں انہیں ہی زمین میں رہنے کا حق ہے، یا تو وہ یہودی ہو یا پھر وہ لوگ ہوں جو یہودیوں کی خدمت کرنے والے ہوں، ان کی چپلیں اٹھانے والے ہوں، ان کی بستیوں کی غلاظتیں صاف کرنے والے ہوں. یہی انہی لوگوں کو زمین میں رہنے کا حق ہے، اور ہر ایک یہودی کو یہ حق حاصل ہے کہ غیر یہودی کا جتنا چاہے خون بہا دے، اس کو یہ حق حاصل ہے اور اس کے لیے جائز ہے. یہ سب کچھ عقیدے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سپیریئر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو نہ کسی دوسری امت کا سمجھتے، نہ ہی انسان سمجھتے ہیں. ہم ہی ہیں جو محبت کا پیغام دیتے، اور بے شک اسلام کا پیغام ہی محبت کا پیغام ہے. اس کے باوجود ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. اگر ان کے عقیدے دیکھیں نا تو صحیح معنوں میں دہشت گرد وہی ہیں، صحیح معنوں میں شدت پسندی انہی کے اندر موجود ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر خود پسندی ہے. خود پسندی یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر زیادہ پسند کرتے کہ ہر ایک کو ڈی گریڈ کر دیتے اور ہر ایک کو ختم کر دیتے، ہر ایک کو اپنے آپ سے دور کرتے، ہر ایک کا انکار کرتے. اگر اظہار کرتے تو فقط اپنی ذات کا اظہار کرتے، باقی تمام کا انکار کرتے ہیں. اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی خود پسندی کو بیان کیا اور فرمایا کہ جب ان کے اندر خود
خود پسندی اس قدر زیادہ ہے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ایک بات اور پھر امام مظہری فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں اصل شان نزول سے تو واضح ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے, ان کی خود پسندی کا ذکر ہے, یعنی ان کے عجب کا ذکر ہے, لیکن قرآن مجید کی آیات عام طور پر سب کے لیے نافذ العمل ہوتی ہے, سب کے لیے ہدایت کا راستہ دیتی ہے. تو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اس آیت مقدسہ میں اس بات سے منع کیا گیا کہ خبردار کبھی خود پسندی اختیار نہ کرنا, اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا یا اپنی تعریف لوگوں کی زبان سے سننے کی خواہش رکھنا اور یہی کرنے کی خواہش رکھنا, یہ خود پسندی کہلاتی ہے. اور جب یہ بات انسان کے دل میں آ جائے تو اگر کوئی شخص اس کی کسی خامی کا ذکر بھی کرے تو وہ اس کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں تمہارا اصل دوست وہی ہے جو تمہاری خامی بیان کرے تاکہ تمہاری اصلاح ہوتی رہے. گاہے بگاہے جب اس کی خامی بیان کر دی جاتی ہے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ اور ستھرا ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں خود پسندی سے منع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود پسندی کے حوالے سے بہت ہی صاف ارشاد فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنے بعد تمہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے, میں نے اپنے بعد تمہیں تاریکیوں میں نہیں چھوڑا ہے, تمہارے دن بھی روشن ہیں اور تمہاری راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, اور میں نے تمہیں اس راستے پر چھوڑا ہے جو مشرق سے مغرب تک روشن ہے, اس میں تاریکی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جہاں اصول بیان کیے وہاں مختلف فرمان آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اسی میں سے آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان ہلاکتوں سے ڈرتا ہے نا, ہلاکتوں سے ڈرتا ہے اور کامیابی کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکتوں کی پہچان کروائی اور کامیابی کے ذرائع بتائے کہ کن ذرائع سے ہوتے ہوئے انسان کامیابی تک پہنچتا ہے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا اور امام بزار نے مسند الفردوس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا اپنی سند سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات, تین کام ہیں ہلاک کرنے والے, تین کام ہیں ہلاک کرنے والے. شحن مطاعن, ایسی خود غرضی, ایسی کنجوسی اور ایسی بخیلی جو دل میں جڑ پکڑ جائے. شحن مطاع, ایسی بخیلی اور کنجوسی جو دل میں جڑ پکڑ جائے. وہون متبعن, اور ایسی خواہشات نفسانی جو آ جائے تو پھر دوبارہ نہ جائے. ایسی خواہشات نفسانی جو انسان کو اپنے قابو میں کر لے اور اپنا غلام بنا لے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ, اور تیسرا انسان کا اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ سمجھنا. یہ تین چیزیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. یعنی ایک تو ہے بخیلی اور کنجوسی, ایسی بخیلی اور کنجوسی کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دے اور انسان اس کا ایسے تابع ہو جائے کہ وہی اسے چلانے والا ہو جائے, وہ اس کے پیچھے چلنے والا ہو جائے, نہ کہ انسان خود ہی بخیلی کو چلانے والا ہو بلکہ بخیلی اسے چلانے والی ہو جائے. فرمایا شح مطاع, ایسی بخیلی جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہ ہو, جو انسان کے خون میں رچ بس جائے اور جس کے بغیر انسان گزارا نہ کر سکے. فرمایا اگر انسان کے دل میں ایسی بخیلی آ جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے بھی رک جائے, فرمایا یہ اگر کیفیت انسان کے دل میں آ جائے یہ ہلاک کر دینے والے کام ہے. اور فرمائے وہ ہون متبعن, اور دوسرا خواہشات نفسانی, ایسی خواہشات جس کی ہر قدم پہ تابع کی جائے, جس کی ہر قدم پہ اطاعت کی جائے اور اس اطاعت کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہ ہو. اگر ایسی خواہشات نفسانی انسان کی عادت بن جائے تو یہ ہلاکت کی جانب لے جانے والی ہے. اور تیسرا فرمایا, تیسرا
وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنا، انسان کا اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ سمجھنا، سب سے ستھرا سمجھنا، سب سے پاکیزہ سمجھنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے ان تین چیزوں سے بچے، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک عمل اس کی ذات میں شامل ہو گیا ہے فوراً اس سے نکلے، اس لیے کہ یہ سارے کام ہلاکت والے ہیں۔ اور پھر فرمائے وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، تین اعمال ہیں جو نجات دینے والے ہیں، تین اعمال وہ ہلاکت میں ڈالنے والے، اور فرمائے تین اعمال نجات دینے والے ہیں۔ پہلا کون سا عمل؟ فرمائے خشیت اللہ تعالی فی السر والاعلانیہ، پہلا عمل ہے چاہے تم لوگوں کے بیچ میں رہو یا تنہائی میں رہو، رب سے ڈرتے رہو، پہلا عمل ہے جو نجات دینے والا ہے۔ اگر یہ عمل انسان کے دل میں آ جائے نا تو جب وہ انسانوں کے بیچ میں رہے گا، لوگوں کے درمیان میں رہے گا، خطاؤں سے گناہوں سے بچتا رہے گا یہ سوچ کر کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ تنہائی میں ہوگا تب بھی گناہوں سے بچا رہے گا یہ سوچ کر کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی کسی نے آپ کو خالی سر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کبھی گھر میں بھی داخلہ ہو جائے، کبھی گھر میں بھی آنا ہو تو آپ امامہ یا ٹوپی لگا کر ہوتے تھے۔ لوگ کہتے کہ امام ہم نے آپ کو کبھی بھی خالی سر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ گھر میں تو انسان عام صورتحال میں ہوتا ہے، عام سی کیفیت میں ہوتا ہے، گھر میں وہ اہتمام نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے کبھی گھر میں بھی دیکھا تو آپ کا سر ڈھکا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ فرمائے لوگوں کے سامنے سر اس وجہ سے ڈھانپ کر رکھتا ہوں کہ لوگوں سے حیا ہے، اور تاریکی میں جب لوگ نہیں ہوتے ہیں اس وقت جب سر ڈھانپ کو رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رب سے حیا کرتا ہوں۔ تو ہم ہے نا کہ پہلے کے لوگ جو ہمارے اکابرین ہیں وہ بازار بھی کھلے سر نہیں جاتے تھے، اور ہم ایسے روشن خیال ہوئے کہ اب مسجدوں میں بھی کھلے سر آنے لگ گئے ہیں۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی برائی جب پھیلتی ہے تو اس کا آغاز چوٹی کے پاؤں سے ہوتی ہے، پھر آگے جا کے ہاتھی کے پاؤں میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے تو سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، آج ہمارا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو ہوگا پھر یہ کہ ابھی تو ہم اس بات کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر یہی روش رہی ہمارے آنے والی نسل بے کپڑوں کے مسجد میں آئے گی۔ اللہ ایسے دن سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جب ایک عمل کو برا کہنا لوگ چھوڑ دیں تو پھر دوسری برائی چلتی ہے، پھر تیسری برائی چلتی ہے۔ اس سے رکیے، اسے خاص طور پر ترجیح دیجئے، اپنے سر کو ڈھانک کر رکھیے۔ ہمارے علماء کرام نے تو فرمایا بیت الخلاء بھی انسان جائے تو سر ڈھانک کر جائے، اس لیے کہ وہاں شیطانی اثرات ہوتے ہیں، سر اگر ڈھکا ہوا ہو تو شیطانی حملے اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر نجات دینے والے کام ہیں تو فرمایا نجات دینے والے تین کام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ خشیت اللہ تعالی فی السر والاعلانیہ، اللہ کی خشیت دل میں رکھو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، چاہے تم لوگوں کے درمیان میں رہو چاہے خلوتوں میں رہو۔ ایک اور فرمائے والقصد فی الغنا والفقر، اور جب مال و دولت رہے تب بھی اور جب تمہاری جیب خالی رہے تب بھی میانہ روی اختیار کرو، یہ نجات دینے والے کاموں میں سے ہیں۔ اور یہ بہت ہی خاص زندگی گزارنے کے پہلو ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑی دولت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی رہے گا، بہت کچھ خرچ کرتا ہے غیر ضروری کاموں میں، غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری عیش و تعیش میں اپنے پیسے اڑا رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی یکساں تو نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سارے پیسے ختم اور آمدن کے ذرائع بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے اے کاش کہ جس وقت میرے پاس پیسوں کی آمد و رفت تھی اس وقت اگر میں کچھ پیسے جمع کر لیتا، میانہ روی اختیار کرتا تو وہ پیسے ابھی کام آ جاتے نا۔
تو میانہ روی اختیار کرے، چاہے آپ کے پاس دولت ہے چاہے آپ کے پاس دولت نہیں ہے، میانہ روی ایک طرح سے زندگی گزاریں گے تو انسان کے لیے بھی بہتر ہے، اس کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ نجات کے اعمال میں سے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنا دل میں، چاہے لوگوں کے درمیان میں رہو اور چاہے تم تنہائی میں رہو، اور دوسرا یہ ہے والقصد فی الفقر والغنا، غنا کی حالت میں، غنا کی حالت میں، یعنی مالداری کے دنوں میں بھی اور مالداری نہ ہو ان ایام میں بھی اپنی زندگی میں میانہ روی رکھو تو تم نجات پانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا فرمایا وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اور چاہے تم حالت غضب میں رہو چاہے حالت رضا میں رہو، ہر حال میں حق بات کہو۔ جب تم یہ کہنے والے ہو جاؤ گے تو یہ عمل نجات دینے والے اعمال میں سے ہیں۔ تو کیسی خوبصورت حدیث ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، العیاذ باللہ۔ آپ نے خود فرمایا میں نے تمہیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کا دن بھی روشن ہے اور رات بھی دن کی طرح اجالا رکھتا ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرے اور آپ کے اعمال اور آپ کے اطوار، آپ کے اقوال پر غور و فکر کرے، تو پھر نہ وہ روئے گا اور نہ ہی وہ افسوس کرے گا اور نہ ہی وہ دھوکے کھائے گا اور نہ ہی وہ خسارہ اٹھائے گا۔ انسان کے خسارہ اٹھانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہدایات ہیں آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، ہم ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کوئی بھی قیمتی چیز آپ گھر لاتے ہیں تو ان میں ہدایات لکھی ہوتی ہے نا، ایک پرچی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے، اس میں ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس چیز کو اس طرح سے چلانا ہے، اس طرح سے چلانا ہے، اس طرح سے نہیں چلانا ہے، اس چیز کو یہاں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا ہے۔ اب کوئی شخص اس سامان کو لے آئے اور اس میں ہدایات جو لکھی ہیں ان ہدایات کو غیر ضروری سمجھ کر پڑھنے سے بھی گریز کرے، نہ پڑھے اور جیسے من میں آئے ویسی وہ سامان استعمال کرے، تو اگر وہ سامان 1 سال چلنے والا ہوگا تو 1 مہینے نہیں چل پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنانے والے نے ہدایات بھی لکھی ہیں، اگر تم فقط بننے والی چیز سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرو گے وہ چیز زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی۔ اسی طرح رب عز و جل نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو ہدایت کا سرچشمہ قرآن کی صورت میں، صاحب قرآن کی صورت میں دے کر بھیجا۔ اب انسان اگر قرآن پر عمل کرے گا، صاحب قرآن کے طریقے پر چلے گا تو وہ ہدایت پر چلنے والا ہو جائے گا، پھر وہ اب رب کے راستے پر چلنے والا ہو جائے گا، پھر وہ مصیبتیں اٹھانے والا نہیں ہوگا، پھر وہ تکلیفیں اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب تم ہدایات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی نا۔ لہذا پہلا پیغام یہ ہے کہ خود پسندی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی انسان کو تباہ کرنے والی ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک گفتگو ہو گئی لیکن یہاں پہ ہم نے مزید اور بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جو خاص طور پر ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ علماء اور فضلاء کا زمانہ تھا، ہم نے پہلے بھی بیان کیا، علماء کا زمانہ تھا، وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں ایک ہی بندہ تو نہیں ہوتا نا عالم، اس کے ہم عصر بہت سے علماء ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، سنہ ہجری 500 کی بات ہے۔ انہی علماء میں ایک عالم تھے حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر ہم نے کیا۔ مزید اور بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ یہ حافظ الحدیث ہیں اور آج کے دن تک ان کی کتابیں موجود ہیں، اور جتنے محدثین ہیں سب انہیں حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ حافظ الحدیث ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔
جو جرح و تعدیل پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں، خاتم الحفاظ کس کو کہتے ہیں۔ تو ابن جوزی کا لقب ہے حافظ الحدیث، جیسے ابن حجر کا لقب ہے حافظ ابن حجر، انہیں بھی 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی۔ اور امام سیوطی کا لقب ہے خاتم الحفاظ، یعنی تمام حافظوں کے سردار، تمام حافظوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ ان کے زمانے تک جتنی حدیثیں ہیں امام سیوطی سے زیادہ کوئی حدیث جاننے والا نہیں تھا، لیکن امام سیوطی ابن جوزی کے بعد آئے ہیں۔ ابن جوزی کا دور غوث آدم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور آپ 1,00,000 حدیث زبانی یاد کرنے والے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے ان کی، کس قدر نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، کتنا باطن ان کا ستھرا ہے کہ رسول اللہ کے 1,00,000 ارشادات ان کے دل میں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑا مقام، بہت بڑی بات ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت کے دن جب جائے گا تو وہ علماء اور فضلاء کے صفوں میں ہوگا، جس کو مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے، حضرت ابن مسعود نے بھی روایت کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی۔ کثیر الروایہ یہ حدیث ہے، اور امام نووی نے تمام روایات کو ایک جگہ جمع کیا ہے اپنی کتاب 40 نووی کے مقدمہ میں، اور صحیح مسلم کے شرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں بھی لکھا اس حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امور الدنیا من امور دینہا جاء یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والشہداء او کما قال، فرمایا کہ جو میری امت میں سے میری 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو علماء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، کنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، قیل لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، ادخلوا من ابواب الجنت ما شئت، جنت کے جن دروازوں سے تو جانا چاہے تیرے لیے اجازت ہے، جس دروازے سے تو جانا چاہے چلے جا۔ تو یہ تمام احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 40 حدیث یاد کرنے والوں کو بشارت دی ہے۔ اللہ اگر زندگی میں توانائی دے، اگر شوق زیادہ ہو تو اپنا وقت نکالیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی جو 40 حدیثیں ہیں نا وہ یاد کیجئے، کم از کم جب دنیا سے جائیں رسول اللہ کی کچھ احادیث تو ساتھ لے کر جائیں نا۔ اتنا تو بہت کچھ ہم نے یاد کر لیا ہے، تو یہ فضیلت بھی اگر ہو جائے تو کیا کم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارت دی ہے۔ تو 40 حدیثیں یاد کرنے پر اتنی بڑی بشارت ہے، جس نے 1,00,000 حدیثیں یاد کی ہیں کتنی بڑی بشارت ہوگی۔ وہ امام ابن جوزی ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی، جنہوں نے زندگی لگائی اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ عمل تھا، جس کو آپ نے خود ہی بیان کیا، فرمائے میرا یہ عمل تھا، صبح کے وقت کھانا لے کر ایک نہر کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور کتاب لے کر جاتا اور حدیثیں یاد کرتا رہتا۔ فقط میری یہ تمنا رہتی، میری یہ خواہش رہتی کہ شام تک میں جس قدر زیادہ ہو رسول اللہ کے فرمان، رسول اللہ کے حدیث یاد کر لوں، تاکہ مرنے کے بعد لوگ کہیں یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر رسول اللہ کے حدیث کی خدمت کی ہے۔ فرماتے رات کی تاریکی چھا جاتی، میرے دن کا کھانا ایسے کا ایسے ہی رہتا، میری توجہ ہی نہ جاتی کہ میں کھانا کھاؤں، فقط یہی دھن سوار رہتی کہ جس قدر زیادہ ہو رسول اللہ کے فرمان یاد کر لیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کی ہے، تو پھر ان کی نیک نامی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، لیکن
لیکن یہ لوگ ہمیشہ باقی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو بڑی خدمات کی ہے، 1,00,000 حدیثیں یاد کی، کم از کم ہم کچھ تو حدیثیں یاد کرنے والے ہو جائیں، 2-3 حدیثیں یاد کر لیں۔ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی حدیثیں یاد ہوں، وہ حدیثیں یاد کرنے والے محدثین ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بھی حدیثیں یاد کر لیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ الطہارۃ مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، طہارت نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں نا، اگر آپ یاد کرنے میں آئیں تو یاد کر لیں گے، اور اگر یہ حدیث شوق میں رہے، اگر یہ حدیث دھیان میں رہے تو انشاءاللہ شوق مزید اور بڑھتا جائے گا۔ لہذا اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے، غوث آدم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی حدیثیں یاد کرنے والے، اور آپ خود ہی فرماتے تھے میرے زمانے تک مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا فرمان کتابوں میں موجود ہے۔ اور ان کی حدیث سے خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ مورخین نے لکھا، اور ایک مورخ کی بات نہیں ہے جس کا حوالہ دیا جائے، کئی مورخین ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا کہ ابن جوزی وقت وصال انہوں نے لوگوں سے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جن قلموں سے میں نے رسول اللہ کی حدیث لکھی ہے ان قلموں کی نوک پر سیاہی لگی ہوئی ہے، جب میرے نہلانے کے لیے پانی گرم کیا جائے تو پانی گرم کرنے اس گرم پانی میں وہ رسول اللہ کی حدیث لکھی ہوئی سیاہی بھی ڈال دی جائے، کھرچ کے ڈال دی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب سیاہی کھرچنے لگے، اس قدر کلمیں زیادہ تھیں کہ کئی بوریاں ایسی ہی رہیں لیکن وہ پانی کا رنگ بدل گیا۔ تو لوگوں نے کہا اب مزید اگر زیادہ ہوگا تو پانی کے رنگ میں تغیر آ جائے گا، بس اسے رکھا گیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ابن جوزی نے کہا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو کم از کم یہ پانی میری شفاعت کرے اور کہے کہ رب عز و جل اس پانی میں مجھ میں تیرے نبی کی حدیث کا وہ انک لگا ہوا ہے جس سے تیرے نبی کی حدیث لکھی گئی ہے، تیرے نبی کا فرمان لکھا گیا ہے، شاید کہ میں ان روشنائیوں کی وجہ سے بخشا جاؤں، ان کی وجہ سے شفاعت مجھے مل جائے۔ ابن جوزی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی حدیث کی روشنائی سے بھی وسیلہ لے رہے ہیں۔ آج کے لوگوں کا فتویٰ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو جب ہی ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ کہنے سے پہلے، دین کے معاملے میں کچھ کہنے سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے، ورنہ دین کے معاملے میں کہنا انہی لوگوں کے حوالے کر دو جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ اگر تم بھی دین میں تباہ آزمائی شروع کر دو گے تو پھر تم خود بھی گمراہ ہوگے، دیگر لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں تک تو گفتگو ہو گئی۔ اب ابن جوزی کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ابن جوزی نے تو بہت پڑھ لیا، لیکن پڑھنے کے بعد کچھ اپنے اندر خود پسندی آ گئی، کچھ خود پسندی آ گئی، لوگوں کو اب کمتر سمجھنے لگ گئے، خود پسندی آ گئی۔ اب غوث آدم رضی اللہ عنہ کی محفل بھی لگتی، مجلس سجتی، اور ابن جوزی ہیں وہ بھی مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہ بھی قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں، اور غوث آدم رضی اللہ عنہ کا بھی مجمع لگا ہے، محفل سجی ہے۔ اور غوث آدم رضی اللہ عنہ کی محفل ایسی تو نہیں ہوتی کہ 100-200 افراد بیٹھے ہیں، ایک وقت میں فقط آپ کی محفل میں آپ کے فرمان لکھنے والے علماء کی تعداد 400 ہوتی تھی، جو فقط آپ کے ملفوظات لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو باقی جو سامعین ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بعضوں نے لکھا کہ 60 ہزار لوگ ہوتے تھے آپ کے مجمع میں، اور پہلے صف میں لوگ جس طرح سے آپ کی بات سن لیتے، آخری صف میں بیٹھا بھی آپ کی بات یوں ہی سن لیتا تھا۔ یہ رب کی قدرت ہے، نہ رب کی قدرت سے یہ بعید ہے اور نہ ہی اولیاء کاملین کی کرامت سے یہ بعید ہے۔ رب چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا۔ آج سے 50 سال پہلے اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ بغیر تار کے، بغیر کوئی کسی سے گفتگو کر سکتا ہے تو ہم انکار کر دیتے، لیکن آج ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ساری دنیا اسی طرح بغیر تار کے اب کیا گفتگو کرنا کیا، بلکہ انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، احساسات بھی ملتوی ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب نار میں اس قدر کمال ہے تو نور کے کمال سے کیوں انکار کرتے ہو؟
تو کہتے ہیں کہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کی محفل بھی سجی ہوتی، ابن جوزی کی محفل بھی سجی ہوتی، تو ابن جوزی غوث آدم رضی اللہ عنہ کو اس قدر پسند نہیں کرتے، اتنے پسند نہیں کرتے. کہتے یہ تو صوفی بزرگ ہیں، ان کی باتیں تو وہی تصوفانہ ہوتی ہیں، اصل عالم تو یہی ہوتا ہے جو میں ہوں. لہذا اب اپنی محفل میں بھی غوث آدم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایسی بات کرتے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے. آپ نے اولیاء کاملین کی رد میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، تلبیس ابلیس، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے ان کا ذہن کچھ اور تھا، بعد میں ان کا ذہن کچھ اور ہوا. آپ کے ایک دوست تھے شیخ ابو العباس، یہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے اور بہت پسند کرتے تھے. بار بار ابن جوزی سے کہتے کہ وہاں بڑا علم بڑھتا ہے، علم کے دھارے بہتے ہیں، آپ کو بھی وہاں جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اصل میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو وہاں لینے جاتے ہیں. میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، میں کیا لینے جاؤں؟ طلب تو وہ کرے جس کے پاس خالی ہو، میں تو بھرا آیا ہوں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو میں کیوں جاؤں؟ وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے. میرے پاس تو قرآن کا علم بھی موجود ہے، باقاعدہ ان کی قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، آج کے دن تک 12 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں ہے، زاد المسیر کے نام سے. حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ پر ان کی 18 جلدوں پہ 22 جلدوں پہ المنتظم کتاب موجود ہے. تاریخ پہ، اسماء الرجال پہ کئی جلدوں پہ کتاب موجود ہے. ابن جوزی نے خود کہا کہ میری چھوڑی ہوئی کتابوں کی تعداد 350 ہے، ان میں سے ایک کتاب 20 جلدوں کی ہے. تو کتنا علم ہوگا ان کے پاس جو ہم اب تک بیان کر چکے. تو جب لوگ کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جائیں، تو وہ کہتے وہ عالم نہیں ہے، وہ صوفی ہیں. میں جا کر کیا کروں گا؟ میرے پاس تو قرآن کا علم بھی موجود ہے، حدیث کا علم بھی موجود ہے. لہذا جب بھی کوئی کہتا آپ انکار کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ شیخ ابو العباس ان کے بڑے اچھے قریبی دوست تھے، اور یہ بھی اللہ والے تھے، علم والے تھے. ایک مرتبہ بڑا اصرار کیا تو ان کے اصرار پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی محفل سننے کے لیے، آپ کا بیان سننے کے لیے پہنچ گئے. کسی چیز کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور اس مجمع میں آپ کے بھی بہت سے شاگرد موجود ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ میرے شاگرد اگر مجھے یہاں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سمجھیں گے کہ میں خالی ہوں، اس وجہ سے یہاں آیا. حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، یہاں تو مجھے زبردستی لایا گیا. بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی کسی دیوار کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے، سننے لگے. کہتے ہیں مجمع شروع ہوا، اجتماع شروع ہوا. ایک حافظ قرآن نے قرآن کی تلاوت کی، اور پھر غوث آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک تفسیر بیان کی، ابو العباس نے ابن جوزی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرے لیے یہاں ہے کچھ بھی نہیں، میں نے تو سب کچھ پڑھ لیا ہے. کہتے پھر غوث آدم رضی اللہ عنہ نے پہلی تقریر پر، پہلی تفسیر پر کچھ گفتگو کی. پھر آپ نے فرمایا اس کی دوسری تفسیر بھی ہے اور وہ یہ ہے. تھوڑی دیر گفتگو کرنے لگے. ابو العباس نے پھر پوچھا ابن جوزی سے یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے. تیسری تفسیر پہ بھی کہا، چوتھی تفسیر پہ بھی کہا. کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب 11ویں تفسیر بیان کر لیے تو غوث آدم نے جب 11ویں تفسیر بیان کر لی، ابو العباس نے پوچھا یہ ساری تفسیریں آپ کو معلوم ہے؟ کہتے لگے ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں. اب جب 12ویں تفسیر بیان کی 12ویں والے کی نسبت سے، تو کہتے ہیں کہ ابن جوزی سے پوچھا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا نہیں یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں، یہ نئی بات ہے. پھر اس پر گفتگو ہوئی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک آت نئی بات تو کوئی نہ کوئی اسی طرح سے ایک آت نکات تو بول ہی دیتا ہے. غوث آدم نے پھر 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں تفسیر بیان کی. اب کہتے ہیں کہ ابن جوزی جو اپنے سینے میں خود پسندی کا پہاڑ لے کر آئے تھے، اب دیکھتے ہیں جب غوث آدم رضی اللہ عنہ کہ سمندر سے نکلنے والا علم کا طوفان دیکھتے ہیں، تو ابن جوزی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. غوث آدم رضی اللہ عنہ ایک کے بعد دیگرے آپ تفسیر بیان کرتے رہے، حتیٰ
کہا کہ جب 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر لی تو ابن جوزی کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے پھاڑے اور فرمائے اب میں قال سے حال کی طرف آتا ہوں. کل تک میں سمجھتا تھا، سنتا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے، آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علم لدنی کیا چیز ہے. اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں جب تک آپ کو ملا نہ تھا، میں جب تک آپ کو سنا نہ تھا، آپ کے بارے میں میرا گمان کچھ اور تھا. آج جب دیکھ لیا، سن لیا، تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں کہ بے شک اگر صوفیہ میں دیکھا جائے آپ صوفیہ کے امام ہیں، اگر علماء اور محدثین اور مفسرین میں دیکھا جائے بے شک آپ ان میں بھی علماء کے امام ہیں، مفسرین کے امام ہیں. تو کہتے ہیں کہ شیخ ابن جوزی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، توبہ کیے اور پھر زندگی بھر آپ کے معتقد ہو گئے. پھر ابن جوزی کے مرید ہیں ابن قدامہ، جنہوں نے فقہ حنبلی کی بنیاد رکھی ہے، جن کی کتاب المغنی ہے، وہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کے مرید ہیں اور ان کا سلسلہ بھی وہیں جاتا ہے، ابن قدامہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، جلدی جلدی سمجھ لیجئے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صوفیہ کو ماننے والے نہیں ہیں. تو جب آپ دیکھیں نا کسی کو کہ وہ صوفیہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، سمجھ جائیے کہ یہ ابن جوزی کی زندگی کا پہلا دور ہے. اور جب کسی کو دیکھیں وہ صوفیہ کے نام پر سر جھکاتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ ابن جوزی کی زندگی کا دوسرا دور ہے. اس لیے کہ جب تک ابن جوزی نے دیکھا نہ تھا، سمجھا نہ تھا، وہ صوفیہ کو عام انسان تصور کر رہا تھا. لیکن جب ابن جوزی نے دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ صوفیہ فقط تصوف کا نام نہیں ہے، جو صوفی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، اور در حقیقت صوفی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. لہذا اب چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بھی ظاہر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کا صحیح وارث وہ ہے جو تصوف میں بھی آپ کا پیروکار ہو، علم میں بھی آپ کا پیروکار ہو. فقط نئے نرالے کپڑے پہن لینے کا نام، چمکیلے جھڑکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن لینے کا نام تصوف نہیں ہے. وہ اسلام، وہ خود بھی بدنام ہوتا ہے، اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے. صحیح معنی میں غوث آدم رضی اللہ عنہ کے وارثین وہ ہیں جنہیں آپ علماء کہتے ہیں، جو منبر و محراب کے وارث ہیں وہی غوث آدم رضی اللہ عنہ کے وارث ہیں. اسے اچھی طرح یاد رکھیے گا، کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن جوزی خود پسندی اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، ان کے علم نے خود پسندی کو دور نہیں کیا. جب وہ پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ان کا دل جو خود پسندی سے بھرا ہوا تھا طہارت کا آئینہ دار بن گیا، جس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی پوچھے کہ پیر و مرشد کی ضرورت کیوں ہے تو تم کہہ دینا کہ جس طرح قرآن و سنت تمہارے ظاہر کو پاک کرتا ہے، پیر و مرشد تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. اسی وجہ سے ہر زمانے میں پیر و مرشد کی ضرورت ہے. اور جب بھی میں پیر و مرشد کا لفظ استعمال کروں نا، اس سے مراد وہ پیر و مرشد ہیں جو عالم باعمل بھی ہیں. ہم بغیر عالم کے کسی کو پیر یا کسی کو صوفی مانتے ہی نہیں. پیر اور صوفی وہی ہوتا ہے جو عالم باعمل ہو، اس کی زندگی کا ایک ایک قدم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والا ہو. ایسا وہ پیر تو پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا جو نمازیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھا ہے، بے حیائی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور مختلف نشوں کا بازار گرم ہے، مختلف نشوں کا دور چل رہا ہے، اور وہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہیں. تو یہ خود بھی بدنام ہونے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. صحیح معنوں میں پیر و مرشد وہ ہیں. اصل میں پیر و مرشد کا سلسلہ تو غوث پاک سے ملتا ہے نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ غوث پاک کے وارث کون ہیں. غوث پاک کے وارث وہ ہیں جو آپ کے علم کے وارث ہیں، اور علم کے وارث وہی ہیں جو محراب و منبر کے وارث ہیں.
بس اتنی سی بات اگر آپ سمجھ جائیں گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک سوال عام طور پر ذہن میں آتا تھا کہ زندگی تو گزر رہی ہے، پیر و مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو پھر ابن جوزی کو دیکھ لیجئے۔ ابن جوزی اگر غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے وابستہ نہ ہوتے تو خود پسندی لے کر مرتے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا انجام وہ نہ ہوتا جو اب ہوگا۔ پیر و مرشد باطن کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں، دل کو پاکیزہ کرنے والے ہوتے ہیں، دل سے غرور و تکبر و نخوت و خود پسندی کو نکالنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ پیر و مرشد کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، صوفیاء کرام جو علماء بھی ہوتے ہیں انہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اب بتائیں نا کہ ابن جوزی سے بڑھ کر عالم و فاضل کون ہوگا؟ ابن جوزی سے بڑھ کر جب انہوں نے غوث آدم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں بیعت کی بھی کوئی حقیقت ہے، پیر و مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو وقت کا امام ہے، محدث بھی ہے، پیشوا بھی ہے، مفسر بھی ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی فقیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، کسی عام شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی؟ جو عام طور پر صوفی مشہور ہے، عالم و فاضل مشہور بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ بیعت نہ کرتے تب بھی وہ امام مسلمین ہوتے، لیکن انہوں نے بیعت کر کے بتایا کچھ تو ہے جس کا فائدہ بیعت سے ہوتا ہے۔ لہذا پیر و مرشد کی بھی ضرورت اسی وجہ سے ہے کہ کہتے علماء فرماتے ہیں کہ علوم ظاہری سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، پیر و مرشد کے احکام پر عمل کرنے سے جب وہ درس دیتے ہیں، جب وہ اسباق دیتے ہیں، جب ذکر و اذکار دیتے ہیں، اس سے آپ کا دل پاک ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح تمام ہدایت کی چیزوں کی ضرورت انسان کی زندگی میں ہے، ویسی جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے پیر و مرشد کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس طرح حدیث ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس طرح علماء سے ہدایت ملتی ہے، ویسے ہی پیر و مرشد سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔